ایل پی جی کی قیمت میں بڑا اضافہ، ایل پی جی 78 روپے 28 پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی، فی کلو ایل پی جی کی نئی قیمت 304 روپے 12 پیسے مقرر۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 923 روپے 71 پیسے مہنگا، اوگرا نے ایل پی جی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ ایل پی جی کے 11.8 کلو گرام گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 3,588 روپے 59 پیسے ہو گئی۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ شہریوں نے یکسر مسترد کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حالات ضرور خراب ہوئے ہیں، ہماری خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان بحران کا اتنا متاثر نہیں جتنا اضافہ کر دیا گیا۔ حکومت ہم سے جینے کا حق چھیننا چاہتی ہے۔ گلوبل لیول پر حالات ان ممالک کے خراب ہیں جن کا تعلق جنگ سے ہے۔ حکومت فوری طور پر ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے۔ کمشنر کراچی نے ڈیری فارمز کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ شہر قائد میں غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا۔ دودھ کی فی لیٹر قیمت میں 20 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ دودھ کی نئی ریٹیل قیمت 240 روپے کلو مقرر کر دی گئی۔ کمشنر کراچی نے دودھ کی نئی سرکاری قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بچوں کی موجیں ختم، نئے تعلیمی سال کا آغاز کل سے ہوگا۔ سرکاری اور نجی اسکولز کل سے کھل جائیں گے۔ محکمہ اسکول تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیر سے جمعے کے روز تک کلاسز چلیں گی، ہفتہ اتوار کو چھٹی ہوگی۔ فیصلے کا اطلاق سرکاری اور نجی اسکولز دونوں پر ہوگا۔ ڈیزل جو آپ کا وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ جو ہے وہ ٹچ ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم سب کے لیے جو ہے، کیونکہ یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جو بھی رہ رہا ہے اس وقت اس کے لیے بوجھ ہے۔ یہ عوام پہ کم بوجھ ڈال کر ہم کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ سندھ حکومت کے عوام دوست اقدامات، کفایت شعاری مہم میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے گا۔ موٹر سائیکل سواروں کو سستا پیٹرول ملے گا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے واضح کیا، کوئی بھی محکمہ بجٹ کے علاوہ فنڈ نہیں مانگے گا۔ تعلیمی ادارے بند نہیں کیے جائیں گے۔ کراچی بڑا شہر، مسائل بھی زیادہ ہیں، کسی اور شہر سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بی آر ٹی ریڈ لائن پر بہت چیلنجز ہیں۔ کل پنک ٹیکسی کا افتتاح کرنے کا اعلان۔ ایم کیو ایم پر بھی تنقید کے نشتر چلائے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار جرائم میں کمی کے لیے پرعزم، کہا نجات مہران آپریشن میں 393 ڈاکو نے سرنڈر کیا۔ کفایت شعاری مہم پر عمل درآمد، محکمہ اسکول تعلیم کی 60% گاڑیاں افسران سے واپس۔ افسران آنے جانے کے اخراجات جیب سے کرنے لگے۔ افسران پریشانی میں مبتلا، گلے شکوے بھی کیے۔ میئر کراچی عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔ مرتضی وہاب کا سپنسر آئی اسپتال میں جاری کام کا معائنہ، آپریشن تھیٹر اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ تمام وارڈز اور یونٹس کو جلد فعال کرنے کی ہدایت، کہا محکمہ صحت میں انقلابی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ بڑے پیمانے پر افسران کی اکھاڑ پچھاڑ، تبادلے، تقرر، اضافی چارجز سے انتظامی ڈھانچہ تبدیل، اسسٹنٹ کمشنرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور مختار کاروں کے تقرر و تبادلے۔ ندیم قادر کھوکر اسسٹنٹ کمشنر گڈاف ملی تعینات، شائستہ سندھو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 کورنگی تعینات۔ سہراب علی شیخ کو مختار کار لانڈھی کی ذمہ داری مل گئی۔ نعیم احمد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 ملی تعینات۔ عبدالرحمان کھوسو مختار کار ماڈل کالونی بن گئے۔ امتیاز حسین مختار کار سب ڈویژن کورنگی اور عبدالسمیع اسسٹنٹ کمشنر شاہ فیصل تعینات۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی زیر صدارت سندھ پولیس میوزیم کی اپ گریڈیشن سے متعلق اجلاس۔ میوزیم کے کیوریٹر سعود مرزا کی بریفنگ، تاریخ، نادر اشیاء اور عالمی ماڈلز پر تفصیل پیش کی گئی۔ اجلاس میں ریٹائرڈ ملازمین کو نایاب دستاویزات اور تصاویر عطیہ کرنے کی اپیل۔ متحدہ ورکرز فرنٹ کا مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج۔ ریٹائرڈ اور حاضر سوے ملازمین ہم آواز، چارٹر آف ڈیمانڈ منظور نہ کرنے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ شہر بھر میں قائم ادارہ نکاسی اور فراہمیاب کے دفاتر سے ملازمین کارساز پہنچے۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ انتخابات ملتوی ہونے کے خلاف وکلاء سراپا احتجاج۔ سندھ بار کونسل کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، شکوہ کیا۔ کراچی بار کے الیکشن 4 ماہ پہلے ملتوی ہوئے۔
حیدرآباد اور لاڑکانہ آباد کے انتخابات بھی ملتوی کرا دیے گئے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ذوالفقار جونیئر کی شہری رحمان کے گھر آمد۔ ذوالفقار جونیئر نے سینیٹر شہری رحمان سے بیٹی کے انتقال پر تعزیت کی۔ سروسز اسپتال انتظامیہ کا اہم فیصلہ، جعلی میڈیکل بلوں کی روک تھام کے لیے اقدامات۔ میڈیکل فٹنس کی بھی تحقیقات کا آغاز۔ چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سکندر اقبال نے واضح کیا، جعلی بلوں کی منظوری اور جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کلفٹن زمزمہ اسٹور میں شعلے بجھ گئے، سوالات باقی۔ متاثرہ عمارت کو سیل کر دیا گیا، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند۔ فائر بریگیڈ عملہ الرٹ، پولیس بھی جائے وقوع پر موجود۔ آگ لگنے سے گراؤنڈ فلور سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ شہر میں بادلوں کی گھن گرج کی تیاریاں، کل مغربی ہواؤں کا طاقتور سلسلہ بلوچستان میں داخل ہوگا۔ شہر میں 2 اپریل سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی آندھی اور ژالہ باری کی بھی پیش گوئی۔ وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ 4 اپریل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پالیسنگ نظام کی استعداد کار بڑھانے کے اقدامات پر گفتگو۔ ضیاء الانجار نے عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح قرار دیا۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ایم کیو ایم تنظیمی ڈھانچے کو منظم کرنے کے لیے میدان میں، آن لائن ممبرشپ کا آغاز کر دیا۔ ویب سائٹ پر فارم جاری۔ جلد تمام ٹاؤنز میں عوامی اجتماع کا انعقاد ہوگا۔ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے انٹرویو بھی جلد ہوں گے۔ شہر اسلام سے متعلق کیس کی سماعت، یوٹیوبر رجب بٹ عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ ملزم کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ وکیل صفائی کی درخواست پر تفتیشی افسر سے رپورٹ طلب۔ وائٹ پائپ لائن سے پیٹرول ترسیل کے کوٹے میں اضافے پر تحفظات۔ جنرل سیکرٹری آل ٹینکرز کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن شعیب اشرف نے خبردار کیا، اقدام سے سپلائی سسٹم پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ آئل ٹینکرز کے منسلک کاروبار بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ ہم نے اگرا قوانین کے تحت آئل ٹینکرز پر کروڑوں روپے لگائے ہیں۔ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی مستحکم قرار، مزید کارگو بھی آنے کو تیار۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس، شپنگ، انشورنس اور لاجسٹکس امور کا جائزہ لیا گیا۔ ریئل ٹائم ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ، ریٹیل سطح تک ڈیٹا ڈیش بورڈ بنانے کی ہدایت، ریفائننگ صلاحیت بڑھانے اور فیول معیار بہتر بنانے پر غور۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان رہا، کاروبار کے دوران سرمایہ کار متحرک رہے۔ انڈیکس میں 1900 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,48,743 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سونے کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری، فی تولہ سونا 2800 روپے مہنگا، قیمت 4,78,762 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 2,401 روپے اضافے سے 4,10,461 روپے میں دستیاب۔ فی تولہ چاندی 260 روپے مہنگی ہو کر 7,784۔ نئے تعلیمی سیشن کا آغاز قریب، اردو بازار میں کتابوں کی دستیابی ممکن نہ ہو سکی۔ چیئرمین اردو بازار ٹریڈرز ایسوسی ایشن ساجد یوسف نے انکشاف کیا، کتابوں کی عدم دستیابی کی وجہ پبلشرز ہیں، والدین کتابوں کے لیے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ جامعہ کراچی میں نیا شیڈول، نیا انداز، 2 دن کیمپس آنا ہوگا، باقی دن آن لائن کلاسز ہوں گی۔ پیر اور جمعرات کو طلبہ کیمپس میں آئیں گے۔ صبح 9 سے شام 5 بجے تک کلاسز کا شیڈول مقرر۔ ایوننگ پروگرام میں 3:30 سے رات 9 بجے تک کلاسز ہوں گی۔ تدریسی اور غیر تدریسی عملے کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ رجسٹرار جامعہ کراچی کے مطابق متعلقہ شعبوں کی ثوابدید پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی کلاسز ہفتہ وار تعطیلات کے دوران بھی منعقد کی جا سکتی ہیں۔ خون کی کمی اور کمزوری دور کرنے میں معاون، پالک کا استعمال صحت کے لیے نہایت مفید قرار۔ پالک میں صحت کے لیے بے شمار فوائد،
آئرن اور اہم وٹامنس کی وافر مقدار موجود، پالک بینائی بہتر بنانے اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں بھی